رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں یوم جمہوریت کی تیاریوں کے چلتے وزیر اعلیٰ سدرامیا کی آمد کے ساتھ دیہاتی پردھان منتری آواس یوجنا کی شروعات۔ گلبرگہ شہر والوں، کرناٹکا کے شہریوں کے لیے پھر سے اچھی خبر۔ کانگریس حکومت کی 5 گارنٹی سکیمز کے اچھے سے نافذ کرنے کا اور اس کے فائدے کا آج ہوگا پورا خلاصہ۔ میلاد النبی کے مبارک موقع پر گلبرگہ شہر کی عوام کی اچھائی کے لیے گلبرگہ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ نے کیا اہم اعلان۔ گلبرگہ مہانگر پالیکا کی جانب سے گنیش کی مورتیوں کو وسرجن کے لیے لے جانے کے تحت مخصوص گاڑیوں کا انتظام۔ گلبرگہ شہر میں 17 سپٹمبر کو کیبنٹ میٹنگ منعقد کیے جانے کے پس منظر میں منی ودھان سودا میں حفاظتی انتظامات اور گاڑیوں کی پارکنگ کا معائنہ۔ گلبرگہ شہر میں چوری کے کیسز میں پھر سے ہوا اضافہ، چوری کے 2 سنسنی خیز معاملے آئے سامنے۔ گلبرگہ ضلع مہاگاؤں پولیس نے انجام دیا شاندار کام، ایک بھتہ خور شخص کو پکڑ کر خاتون سے چھینے گئے سامان کو کیا گیا ضبط۔ گلبرگہ شہر کے رام مندر ہائی کورٹ سڑک پر آج صبح پیش آیا ایک خطرناک کار حادثہ۔ وومن انڈیا موومنٹ ویم پارٹی خواتین کی وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے ریجیکشن کی مہم آج بھی رہی جاری، عوام نے کئی سارے بھیجے ای میلز۔ گلبرگہ شہر اور دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو جمعہ مبارک۔ آج کی اچھی بات، کسی بھی انسان کو کبھی بھی حقیر، چھوٹا اور کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کو پیدا کرنے والا اور اسے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آپ کا پالنے والا اور اس کا پالنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی کو بھی کمتر یا چھوٹا سمجھ کر اسے نیچی نگاہ سے کبھی نہ دیکھیں، کیونکہ جس اللہ نے آپ کو مکمل بنا کر سب کچھ عطا کیا ہے، وہ پلک جھپکنے کی دیر میں آپ سے سب کچھ چھین کر اس کو عطا کر سکتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 9 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 13 سپٹمبر 2024 بروز جمعہ گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 32 ڈگری سیلسیس سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:10 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:26 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ کل یہاں پر کچھ بھی بارش نہیں ہوئی، لہٰذا کل رات اور آج صبح کا موسم اوسط محسوس ہوا، نہ ٹھنڈا نہ گرم۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل کچھ زیادتی پائی گئی، اچھال دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 66,050 روپے سے 73,150 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ بتا دیا جائے کہ آج یہاں گیس سلنڈرز کے داموں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز کل کے داموں پر ہی فروخت کیے جا رہے ہیں، اور پیٹرول پر لیٹر یہاں 103 روپے 63 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپے 23 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ یوم جمہوریت کے موقع پر گلبرگہ شہر میں وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب کی آمد کے چلتے جس طرح سے یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہے، بتا دیا جائے کہ وہ بڑے ہی اچھے انداز سے کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر عوام کی بہتری بھلائی کے کاموں کو زور و شوروں سے کیے جانے کا بگل بھی بجایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ملی ہوئی جانکاری کے مطابق پتا چلا ہے کہ دیہاتی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت سال 2024-25 کے لیے گلبرگہ ضلع میں جی پی ایس کے لیے 13,175 مکانات کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور ترجیحی فہرست میں استفادہ کنندگان کے نام شامل ہیں۔
لہٰذا اسی جانکاری کے تحت ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھور سنگھ مینا نے کہا کہ ضروری دستاویزات 15 دنوں کے اندر گرام پنچایت میں جمع کرائے جائیں۔ بتا دیں کہ ضلع کے 13,175 مکانات کے استفادہ کنندگان کی فہرست پہلے سے ہی گرام پنچایت میں موجود ہے اور اسی کو یقینی بنانے کے بعد استفادہ کنندگان کے لیے لازمی ہو گیا ہے کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر، آدھار نمبر، جاب کارڈ، راشن کارڈ اور دیگر ضروری دستاویزات جمع کرائیں۔ اسی کے مطابق ٹی این او، پی ڈی او اور ڈی ای او کو سافٹ ویئر میں 12 سے 15 سپٹمبر تک فائدہ اٹھانے والوں کے ذریعے فراہم کردہ آدھار کارڈ، بینک پاس بک، موبائل نمبر، جی پی ایس ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی متعلقہ تعلقہ کے اس سلسلے میں استفادہ کنندگان کی طرف سے کوئی شکایات اور اعتراضات نہ ملے، اس کا بھی دھیان دینا ہوگا۔ ساتھ ہی اس موقع پر یہاں ہدایت دی گئی کہ 12 سے 15 سپٹمبر تک آدھار کارڈ، بینک پاس بک، موبائل نمبر، جی پی ایس فینٹو کو لازمی طور پر سافٹ ویئر میں اپلوڈ کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی اسی سلسلے میں استفادہ کنندگان کی طرف سے کوئی شکایات اور اعتراضات متعلقہ تعلقہ کے تعلقہ پنچایت ایگزیکٹو افسران کو پیش کیے جائیں اور ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی بھور سنگھ مینا نے بڑی ہی اہم جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے موجودہ مدت کے لیے پورے ریاست کو 2,26,175 مکانات کا ہدف منظور کیا ہے اور وزیر اعظم 15 سپٹمبر کو ریاست میں 1 لاکھ مکانات کے لیے 3 قسطوں میں گرانٹ جاری کریں گے۔ میلاد النبی کے مبارک موقع پر عوام کے لیے بڑی ہی اچھی خبر۔ جی ناظرین، میلاد النبی کے موقع پر ساتھ ہی دیگر تعطیلات کے پیش نظر گلبرگہ کارپوریشن مینیجنگ ڈائریکٹر نے اہم اعلان کیا ہے۔ یہاں گلبرگہ کارپوریشن نے اعلان کیا کہ کلیان کرناٹکا روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے میلاد النبی کے موقع پر 14 سپٹمبر کے دوسرے ہفتے یعنی کہ 15 سپٹمبر اتوار اور 16 سپٹمبر کو اضافی گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ 13 سپٹمبر یعنی کہ آج کارپوریشن کے تعلقہ ضلع مراکز سے بنگلور اور دیگر اہم مقامات تک 13 اور 14 سپٹمبر کو کے آر ایس کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے مختلف مقامات پر روزانہ 202 ٹرانسپورٹ کے ساتھ 200 اضافی گاڑیاں چلائے جانے کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس تہوار کے بعد واپس آنے والے مسافروں کے لیے کے آر ایس کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں تمام اضلاع سے بنگلور اور دیگر مقامات پر اضافی گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ اضافی ٹرانسپورٹس کے لیے ایڈوانس سیٹ ریزرویشن کی سہولت عوام کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ کرناٹک اور انٹر اسٹیٹ میں واقع 16 کمپیوٹرائز بکنگ کاؤنٹرز کے ذریعے یہ سیٹیں پہلے سے ہی محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ عوام کو بتا دیں کہ بس اسٹیشنز پر جانے سے پہلے مسافروں کو پہلے سے ہی بک کرائے گئے ٹکٹس پر ذکر کردہ بس اسٹیشنز پک آف پوائنٹ کا نام نوٹ کرنا ہوگا۔ اگر مسافر آؤٹ باؤنڈ اور واپسی کی ٹکٹ ایک ساتھ بک کراتے ہیں تو ان کے کرائے میں 10% کی رعایت کی جائے گی۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ ٹریفک کے دباؤ کے مطابق کارپوریشن کے آپریشنل ایریا میں تمام تعلقہ ضلع بس اسٹیشن سے اضافی ٹرانسپورٹس چلائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس اچھی سہولت کا تمام مسافروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے تمام غیر مسلم بھائی بہنوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ گلبرگہ مہانگر پالیکا کے کمشنر صاحب نے بتایا کہ گنیش کی وسرجن کے موقع پر یہاں کے سبھی الگ الگ وارڈز میں گنیش ڈسچارج موبائل ٹینک گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کی عوام اس کا استعمال کر سکتی ہے۔ اس آنے والے 17 سپٹمبر کو کابینٹ میٹنگ کے پس منظر میں گلبرگہ منی ودھان سودا کے احاطے میں بہترین اور کڑے انداز سے حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور گاڑیوں کی پارکنگ کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اپنے گلبرگہ شہر میں 17 سپٹمبر کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے پس منظر میں منی ودھان سودا احاطے کے حفاظتی نظام، معززین کی گاڑیوں کی پارکنگ، احاطے میں صاف صفائی وغیرہ کا معائنہ کیا گیا۔ لہٰذا اس موقع پر گلبرگہ ڈویژن کے علاقائی کمشنر کرشنا باجپئی، گلبرگہ سٹی پولیس کمشنر ڈاکٹر ایس ڈی شرنپا، ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم، گلبرگہ میونسپل کارپوریشن کمشنر بھونیش پاٹل دیوی داس کے ساتھ دیگر افسران یہاں موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں چوریوں کے کیسز میں اضافے کے چلتے پھر سے چوریوں کی واردات سامنے آئی ہے۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر میں واقع محبوب نگر علاقے میں قائم ایک بند مکان کا تالا توڑ کر 1,30,000 روپے کے سونے چاندی کے زیورات چوری ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔
جی ہاں، حسین ملا نامی ایک شخص کے گھر کا تالا توڑ کر اس کے گھر سے 60,000 روپے مالیت کا 15 گرام سونا یعنی کہ 20,000 روپے کا منگل سوتر، 240 گرام سونے کا ہار اور 30 گرام سونے چاندی کے چھوٹے موٹے زیورات جن کی کل ملا کر قیمت 1,30,000 روپے بتائی گئی، چوری کر لیے گئے، جس کے سلسلے میں حسین ملا نے گلبرگہ سب اربن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے اور اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ تھانہ چوک کے حدود میں مومن پورہ بارنگے میں کپڑے کی دکان سے 80,000 روپے نقد ٹیبل ڈرار سے چرا لیے گئے۔ جی ہاں، بسویشور نگر میں واقع محمد اشفاق صاحب کے صوفی کٹس کلیکشن شاپ کے کاؤنٹر ٹیبل سے 80,000 روپے چوری ہو گئے، جس کے سلسلے میں گلبرگہ چوک پولیس اسٹیشن میں کیس کو درج کر لیا گیا اور اس کیس کی بھی تفتیش جاری ہے۔ ایک خاتون سے بھتہ خوری کرنے کے الزام کے چلتے گلبرگہ مہاگاؤں پولیس نے ایک بھتہ خور شخص کو پکڑ لیا ہے۔ جی ناظرین، گلبرگہ ضلع مہاگاؤں پولیس نے بتایا کہ ایک بھتہ خور جس نے ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی پٹائی کی اور اس کے طلائی کے زیورات، موبائل فونز اور کچھ نقد پیسے چھین لیے، اس الزام اور معلومات کے چلتے ایک بھتہ خور ملزم کو کامیابی کے ساتھ پکڑا گیا اور اس سلسلے میں مہاگاؤں پولیس اسٹیشن میں کیس کو درج کر لیا گیا۔ بتا دیا جائے کہ دیہاتی سی پی آئی شیو کمار ساہو کی رہنمائی میں دیگر آفیشیلز نے اس اچھے کام کو انجام دیا، لہٰذا اس اچھے کام کی گلبرگہ پولیس آفیشیلز اور ایس پی ادرو سرینواسلو نے تعریف کی اور ستائش کی، ساتھ ہی کہا کہ اس کیس کی چھان بین کرتے ہوئے بڑے ہی اچھے انداز سے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے طلائی کے زیورات، موبائل فون، نقد رقم کو ضبط کر لیا گیا۔ بتا دیں کہ یہاں اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی سرندھی، اے سی پی بندومنی، پی ایس آئی آشا، اہلکار کپیندر، کشن جادو، بسوراج سدھلنگ اور امیش یہاں موجود نظر آئے۔ گلبرگہ شہر کے رام مندر ہائی کورٹ سڑک پر آج صبح ایک بڑا ہی خطرناک کار حادثہ پیش آیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر کے رام مندر ہائی کورٹ روڈ پر لکشمی نارائن کلیان منٹپ کے سامنے آج صبح ایک کار سڑک کے ڈیوائیڈر سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ جی ہاں، اس کار کے حادثے کی شدت اتنی تیز اور گہری تھی کہ اس شدت کے باعث کار کے سامنے کا حصہ بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا، یعنی کہ سامنے والے حصے کو بری طرح سے نقصان پہنچا۔ کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور گلبرگہ نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن کے افسران نے موقع پر پہنچ کر اس زخمی ڈرائیور کو اسپتال میں داخل کروایا۔ جیسے کہ سبھی کو اچھے سے پتا ہے کہ گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان ملک میں جگہ جگہ پر ملک کی عوام سے ہمدردی اور بھلائی کے جذبے کو دل میں رکھنے والے افراد کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے ریجیکشن کی مہم چلائی جا رہی ہے اور اسی کے تحت عوام میں بیداری لانے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے گھروں پہ جا جا کر پولیٹیکل لیڈر، سوشل ورکرز اچھے کاموں کو انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اسی ریجیکشن بل کو لے کر گلبرگہ ویم پارٹی خواتین نے آج گلبرگہ شہر کے الگ الگ علاقوں، ایریاز جیسے کہ رحمان کالونی، نیو رحمت کالونی، نیو عرفات کالونی، مدرسے، الگ الگ سکولز میں جا کر ریجیکشن وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی مہم چلائی اور سبھی کو اس بل کے ریجیکٹ کرنے کے متعلق جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس بل کے ریجیکشن کے لیے ای میلز بھیجنے کے انہیں طریقے بتائے، جو کہ قابل تعریف کام رہا۔ لہٰذا بتا دیں کہ ایسی ہی اچھی محنتوں کے چلتے اس بل کے ریجیکٹ کرنے کے ای میلز کی تعداد 2 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے، جو کہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی ویم پارٹی نے نہ صرف اس بل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے گھر گھر جا کر ایک مہم چلائی، بلکہ آج جمعہ کے دن نیشنل کالج گراؤنڈ گلبرگہ میں رات کے 8 بجے بڑے پیمانے پر وقف بچاؤ احتجاجی پروگرام کو منعقد کیا، جس میں قوم و ملت سے محبت کرنے والے اور قوم کے درد کو سینے میں رکھنے والے تمام سماجی سیاسی شخصیات موجود رہیں گی اور کثیر تعداد میں عوام کو یہاں شرکت فرما کر اس بل کے خلاف آواز اٹھانے، اس بل کو کینسل کرنے کے تحت جمع ہونے کی اطلاع دی گئی۔ گلبرگہ شہر میں کانگریس لیڈر مہروز خان کی آمد کے چلتے گلبرگہ ضلع پنچایت آفس ہال میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی اور کانگریس حکومت کی 5 گارنٹی اسکیم کے متعلق اہم جانکاری فراہم کی گئی۔ جی ناظرین، کانگریس لیڈر مہروز خان کی صدارت میں گلبرگہ ضلع پنچایت آفس ہال میں سبھی اہم حکام اور آفیشیلز کی موجودگی میں عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے کانگریس حکومت کی لائی گئی 5 اسکیمز کے تحت اہم معلومات فراہم کی گئی۔
بتا دیں کہ مہروز خان نے عوام کو یقین دلایا کہ جو بھی اسکیمز عوام کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں دیر درست تھی صحیح، لیکن اس کو عوام کو ضرور دیا جائے گا۔ ہاں، یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ریاست میں پہلی بار 5 گارنٹی اسکیمز کو منظوری دی گئی ہے اور اس کے لیے فنڈز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اس جمعرات کو ضلع پنچایت ہال میں 5 گارنٹی کے مستحقین کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے مہروز خان نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کا مقصد سماجی سوچ اور سماجی تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اسی کے تحت پورے ریاست میں 4.20 کروڑ لوگ 5 گارنٹی اسکیموں کے اندر آتے ہیں، جن پہ سالانہ 53,000 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر مزید بتایا کہ ریاست کے 4 اضلاع کا دورہ کر کے ان 5 گارنٹی اسکیموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور گلبرگہ ضلع میں اب تک 5 گارنٹی اسکیمز کو 96% کامیابی کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا، اور 4% یہ اسکیم کے مستحقین کو تکنیکی وجوہات اور مسائل کی بنا پر یہ اسکیمز کے فائدے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس میں 100% ہدف حاصل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مہروز خان نے یہاں پر اور بھی اسکیمز کے بارے میں عوام کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ گرہ لکشمی اسکیمز کے تحت 5.45 لاکھ استفادہ کنندگان کے لیے 109 کروڑ روپے، گرہ جوتی اسکیمز کے تحت 5.49 لاکھ مستفیدین کے لیے 279 کروڑ روپے اور انا بھاگیہ یوجنا کے تحت 314 کروڑ روپے ڈی بی ٹی کے ذریعے عوام کو دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی خواتین کے مفت سفر شکتی یوجنا کے تحت 8.28 کروڑ خواتین کے لیے ان دوروں پر 271 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ یووا ندھی یوجنا کے تحت 12,287 نوجوانوں کے لیے 26 لاکھ روپے الاؤنس ادا کیا گیا، اور تکنیکی مسائل کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یوتھ فنڈ الاؤنس نہ ملنے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہر مہینے سیلف سرٹیفکیشن لیٹر اپلوڈ کریں کہ انہیں نوکری نہیں ملی ہے تو انہیں اگلے مہینے کا الاؤنس مل جائے گا۔ بتا دیں کہ اس موقع پر مہروز خان کے ساتھ ضلع صدر چندریکا پرمیشور، نائب صدر سومشیکھر ہیریمٹھ، سدراملو کمبارا اور دیگر اہم لوگ یہاں پر موجود دکھائی دیے، اور اس اہم میٹنگ کے بعد ریاستی گارنٹی اسکیم نفاذ اتھارٹی کے نائب صدر SR مہروز خان سپر مارکیٹ پہنچے اور وہاں سے بس کے اندر سفر کرتے ہوئے انہوں نے بس کنڈکٹر کی حیثیت سے مسافروں کو ٹکٹ دیا اور ان کی شکایات سنی۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔